اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک رحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد۔ تمام دوستوں کو بہت بہت سلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں شاد آباد ہوں گے اور ایام ازاں اجر رسالت ضرور ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ دن ازاں کے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ، حالانکہ یہ ان مہینوں میں سے شمار ہوتا ہے جن میں جنگ کرنا حرام ہے، مگر یزید ملعون نے اس مہینے میں کا بھی حرمت نہیں رکھا۔ جو اسلام کا خلیفہ بنا تھا، اسلام کا دعوے دار بنا تھا، اسلام کو نافذ کرنا چاہتا تھا، اس نے اسلام کی بنیادیں توڑ دیں، اسلام میں جال سازی ڈال دی، اسلام میں کوئی حیا، شرم، پردہ، شراب، زنا، سب چیزیں یزید کی ان میں حلال تھی۔ مگر جب حسین جیسا عظیم شخص، حدیث قصہ کا فرد، رسالت مآب کا بیٹا موجود ہو تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں یزید کی بیعت کروں گا، یزید کے احکام مانوں گا، تو پھر جو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں وہ ساری پانی میں چلی جائیں گی۔ 1,24,000 کی انبیاء کی جو محنت تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی، دین تھا، اسلام تھا، انسانیت تھی، حیا تھا، شرم تھا، پردہ تھا، چوتھ دیواری کا تقدس بحال تھا۔ باقاعدہ جب کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم، تو یعنی یہ پیغام جاتا تھا اگلے بندے کے اوپر کہ میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں ہاتھوں خالی ہوں اور آپ میرے امان میں ہیں، اس لیے آپ کو السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی۔ یہ تھا دین، یہ تھی اسلام کی بنیاد، کہ ایک دوسروں کا خیال رکھا جا رہا تھا، مسلم معاشرہ تھا۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، وہاں بیٹیوں کی عزت شان مان سے ان کو گھر میں پرورش کی جاتی تھی، اور ان کو ان کی شادیاں احترام سے ان بچوں کی پرورش ہوتی تھی۔ جہاں یہ لوگوں کو یہ بھی تمیز نہیں تھی کہ جس پانی میں، جس میں حیوان گوبر بھی ڈالتے تھے، پیشاب بھی کرتے تھے، یہ لوگ اسی سے پانی پیتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ یہ ساری تمیز اگر دی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ تو یہ ساری چیزیں تباہ برباد ہو رہی تھی، نہ بہن کا تقدس بحال ہو رہا تھا، نہ ماں کا ہو رہا تھا، نہ بیٹی کا ہو رہا تھا، انسانیت ختم ہو رہی تھی، مسلمانیت ختم ہو رہی تھی، اللہ میاں کا جو نظام تھا وہ سارا ختم ہو رہا تھا۔ کیونکہ یزید نے کھلے عام بولا تھا کہ کس چیز کی وحی آئی تھی، کون بولتا ہے وحی آئی تھی؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ سارا بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی رسالت کا سلسلہ نہیں تھا۔ تو صرف یہ رسالت کا انکار نہیں ہے، وحی کا انکار نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی انکار ہے۔ بھائی جب رسالت مآب جو شہنشاہ سلطان انبیاء ہے اس کی اگر مخالفت ہو رہی ہے، دین کی مخالفت ہو رہی ہے، وحی کی مخالفت ہو رہی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جناب جبریل امین لاتے ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے، تو خدا ان قدوس کی بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری محنتیں جو 1,24,000 انبیاء کر رہے تھے، کوئی نہیں ہے اللہ سوائے اس وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کو ختم کرنے کے در پہ تھا یزید۔ مگر زہرا کا بچڑا، اکبر کا بابا کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اس معاشرے سے میں موت کو تو گلے لگا سکتا ہوں، مگر اس معاشرے میں نہیں رہ سکتا، نہ اس معاشرے کو میں قبول کروں گا، میرے نانا کی جو محنت ہے میں اس کو رائگان نہیں ہونے دوں گا۔ 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے، 3 محرم کو یزید ملعون کی طرف سے عمر بن سعد، شمر ملعون، یہ کمانڈر بن کے آئے تھے جناب
مولا حسین علیہ السلام کے سامنے. عمر بن سعد بن وقاص کا بیٹا, صحابی رسول کا بیٹا. جو دوست ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ وہاں شیعہ تھے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ صحابیوں کے بچے تھے, صحابیوں کے بیٹے تھے, کچھ خود صحابی تھے. پتہ نہیں ہے کہاں کہاں کس کس ملک سے فوجیں آ گئیں. صرف یہ تیاری ہو رہی تھی. یہاں 72 لوگوں کا قافلہ تھا, جس میں بچے تھے چھوٹے, بچیاں تھیں چھوٹی, 6 ماہ کے بچے تھے, اور عصمت دار خواتین تھیں. 72 کا ایک کنبہ تھا چھوٹا سا, اور ان کے مقابلے میں 9 لاکھ اشقیاء جمع ہو گئے. فوجیں در فوج آنا شروع ہو گئیں, کوئی شام سے, کوئی کوفے سے, کوئی بغداد سے, کوئی کہاں کس کس ملک سے نہیں آئی تھی فوج. کیونکہ خود یزید ملعون نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ دوسرے ملکوں سے بھی فوج بلائی گئی تھی. کیونکہ یزید ملعون نے خود واضح طور پہ بتایا تھا, جب مولانا امام سجاد علیہ السلام کو رہائی ملی تھی, تو آپ نے جب شرط رکھی کہ مجھے اپنے بابے کے وہ کرتا جو زخموں سے چور تھا, وہ امامہ, وہ مجھے دیا جائے. کچھ چیزیں اور لوٹی گئی تھیں, وہ مجھے دیے جائیں. تو جو چیزیں ملیں تو ملیں, کچھ نہیں مل رہی تھیں. تو پھر یزید نے بتایا تھا کہ میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میرے پاس صرف میری فوج تھوڑا تھی, میں نے دوسرے ملکوں سے بھی فوجیں منگوائی تھیں. پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون ملک سے فوجیں تھیں, وہ لوٹ لیا انہوں نے, لوٹ کے لے گئے. پھر امامت کے چشم چراغ نے بولا ایسے نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بابا کا لوٹ کا مال کہاں کہاں ہے, میری عصمت دار خواتین کی چادریں کہاں کہاں ہیں, میں نشاندہی کرتا ہوں, منگوا کے آپ دیں. پھر آپ نے امامت کے اسرار سے وہ چیزیں بتائیں. یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ یزید ملعون نے اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ صرف میری فوج نہیں تھی, دوسرے ملکوں سے بھی میں نے فوجیں منگوائی تھی. 9 لاکھ اشقیاء فوج تھی, 9 لاکھ. کوئی دریا کے کنارے لگا لی, کسی کو لاٹھیں دی گئی تھیں, کسی کو نیزے دیے گئے تھے, کسی کو تلواریں دی گئی تھیں, کچھ پتھر بردار بھی لوگ تھے. ظلموں کے تو پہاڑ ٹوٹے ہیں. آگے انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں سارا سلسلے وار میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارشات رکھوں گا. کوئی ایک ملک کی فوج نہیں تھی. آپ اندازہ تو لگائیں, رسول کے بچے کے لڑنے کے لیے, رسول کے بیٹے کو شہید کرنے کے لیے 9 لاکھ فوجی کی ضرورت تھی. اگر آپ جو اب دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعوں نے مارا اور شیعہ ہی ماتم کرتے ہیں, شیعہ ہی پیٹتے ہیں, تو پھر تو آپ کو تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ شیعوں نے مارا تو شیعہ ہی اپنا نقصان کرتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. آپ کو تکلیف کیوں آتی ہے؟ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے, ایک تاریخ ہے, اس تاریخ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں 3 محرم سے آگے جو واقعات شروع ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں گزارشات رکھوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.